السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً۔ اقرا مہد الحافظات پشاور شار وسط جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سورۃ یوسف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 21 سے ہے۔ وقال الذی اشتراہ، ترجمے کی طرف دیکھیے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ جس نے خریدا من مصر لامرأتہ، جس شخص نے خریدا اس کو مصر سے، لامرأتہ اپنی عورت سے، اکرمی عزت کرو اس کی، مثواہ ہو اور اس کو جگہ دو، عسیٰ شاید کہ ان ینفعنا ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو پکڑ لے بیٹا، وکذالک اور اسی طرح مکننا ہم نے جگہ دی، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض اس ملک میں، ولنعلمہ اس واسطے کہ من سکھائے اس کو، من تعویل الاحادیث کچھ ٹھکانے پر بتانا باتوں کا، یا خوابوں کی تعبیر، واللہ اللہ تعالیٰ غالب زوراور ہے، علی امرہ اپنے کام میں، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ولما بلغا اور جب پہنچ گیا، اشدہ اپنی قوت کو، آتیناہ حکما تو ہم نے دیا اس کو حکمت، وعلما اور علم، وکذالک اور اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودتہ التی اور پسلایا اس کو، التی ہوا فی بیتہا اس عورت نے جس کے گھر میں تھا، عن نفسہ اپنے جی سے، وغلقت الابواب اور بند کر دیے دروازے، وقالت ہیت لک اور کہا ادھر آ، قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی وہ عزیز مصر، ربی میرا مالک ہے، احسن مثوایا اور اچھی طرح رکھائے مجھ کو، انہ لا یفلح الظالمون بے شک کامیابی نہیں پاتے ظالم لوگ۔ یہاں پر اس سے پہلے آیات میں یہ ذکر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، تو جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تو وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیا، تو ان کے بھائیوں نے اس قافلے والوں پر یوسف علیہ السلام کو سستے داموں بیچ دیا۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب قافلے والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا، تو تفسیر قرطبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمتیں لگانے شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے مقدر میں رکھی تھی، اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا، وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام قطفیر یا اطفیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس عظیم میں قوم عمالقہ کا ایک شخص ریان ابن اسید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا، اس کی بیوی کا نام رعیل یا زلیخا بتلایا گیا ہے۔ عزیز مصر قطفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دیں اور عام غلاموں کی طرح اس کو نہ رکھیں، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کریں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یعنی اسی طرح حکومت دے دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں۔ اس میں آئندہ آنے والے واقعے کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یعنی حکومت دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی، اس میں آئندہ آنے والے واقعے کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے، عنقریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے اور حکومت کا اقتدار انہی کو ملے گا۔ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یہاں شروع میں حرف واو کو اگر عطف کے لیے مانا جائے تو ایک جملہ اس معنی کا محذوف مانا جائے گا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ امن و امان قائم کریں اور ملک کے رہنے والوں کی راحت کا انتظام کریں، اور اس لیے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانہ لگانا سکھا دیں۔ باتوں کا ٹھکانہ لگانا ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے،
اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی اور خوابوں کی صحیح تعبیر بھی۔ واللہ غالب علی امرہ، یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور قادر ہے اپنے کام پر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اسباب ظاہرہ ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، یعنی جب یوسف علیہ السلام پہنچ گئے اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو ہم نے ان کو حکمت اور علم دی۔ یہ قوت اور جوانی کس عمر میں ان کو حاصل ہوئی؟ تو اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 33 سال کی عمر تھی۔ ضحاک رحمہ اللہ نے 20 سال اور حسن بصری رحمہ اللہ نے 40 سال بتلائی ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ نبوت کا عطا کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت و عزت تک پہنچانا یوسف علیہ السلام کی اعمال صالحہ کا نتیجہ تھا۔ یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں، جو بھی ایسے اعمال کرے گا ہمارے انعامات اسی طرح پائے گا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے تو وہ ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان کو پسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی کہ جلد آؤ، تم سے کہتی ہوں۔ پہلی آیت میں معلوم ہو چکا کہ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی، مگر اس جگہ قرآن کریم نے زوج عزیز کا مختصر لفظ چھوڑ کر التی ہوا فی بیتہا کے الفاظ اختیار کیے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے۔ اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یعنی وہ میرا پالنے والا ہے، اس نے مجھے آرام کی جگہ دی، خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ بظاہر تو مطلب یہ ہے کہ تیرے شوہر یعنی عزیز مصر نے میری پرورش کی ہے اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، وہ میرا محسن ہے، اور اگر میں اس کی امانت میں خیانت کروں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرما کر اس زمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہچاننا چاہیے۔ اس جگہ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب فرمایا، حالانکہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرک کا احتمال آتا ہے، شرک کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ مگر یہ خصوصیت شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں شرک کی ممانعت کے ساتھ ایسی چیزوں کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ جن میں شرک کا ذریعہ بننے کا احتمال ہو۔ انبیاء سابقین کی شریعتوں میں شرک سے تو سختی کے ساتھ روکا گیا، مگر اسباب اور ذرائع پر کوئی پابندی نہ تھی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کا انہو ربی فرمانا اپنی جگہ درست تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو اور اسی کو اپنا رب فرمایا، اور اچھا ٹھکانہ بھی در حقیقت اسی نے دیا۔ اس کی نافرمانی سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں ملتی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ترجمہ دیکھیں یہاں سے، البتہ عورت نے فکر کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے فکر کیا یعنی یوسف علیہ السلام نے، لولا ان رأى برہان ربه، اگر نہ ہوتا یہ دیکھے قدرت اپنے رب کی، کذالک اسی طرح لنصرف ہٹایا اس سے عنہ السوء برائی والفحشاء و بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، البتہ وہ ہے ہمارے مخلصین بندوں میں سے۔ یہاں پر اس آیت میں لفظ ہمہ زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کے لیے بولا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں کے ہم یعنی خیال میں بڑا فرق ہے۔
پہلا گناہ میں داخل ہے اور دوسرا غیر اختیاری وسوسہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو گناہ میں داخل نہیں ہے، قرآن کا اسلوب بیان بھی خود اس پر شاہد ہے، کیونکہ دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ہی ہوتا تو اس جگہ تثنیہ کا صیغہ یعنی وَلَقَدْ ہَمَّا کہہ دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا۔ اس کو چھوڑ کر دونوں کے ہم و خیال کا الگ الگ بیان فرمایا، ہمت بھی و ہم بہا، اور زلیخا کے ہم و خیال کے ساتھ تاکید کے الفاظ لقد کا اضافہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کے ہم کے ساتھ لام اور قد کی تاکید نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے یہی بتلانا ہے کہ زلیخا کا ہم کسی اور طرح کا تھا اور یوسف علیہ السلام کا دوسری طرح۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان اور حجت کو نہ دیکھتے تو اس خیال میں مبتلا رہتے، مگر برہان رب دیکھنے کی وجہ سے وہ غیر اختیاری خیال اور وسوسہ بھی قلب سے نکل گیا۔ قرآن کریم نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ وہ برہان ربی جو یوسف علیہ السلام کے سامنے آئی وہ کیا چیز تھی، اسی لیے اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، سعید ابن جبیر اور محمد ابن سیرین، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس میں یہ آیت قرآن لکھی ہوئی دیکھی کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بعض کہتے ہیں کہ زلیخا کے مکان میں ایک بت تھا تو زلیخا نے اس بت پر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی میں جرت نہیں کر سکتی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت الہیہ خود ہی برہان ربی تھی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ برہان اس لیے دکھائی کہ ان سے بے حیائی اور برائی کو ہٹا دیں۔ برائی سے مراد صغیرہ گناہ اور بے حیائی سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ لفظ مخلصین اس جگہ بفتح لام مخلص کی جمع ہے جس کے معنی منتخب کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور خلق مخلوق کی اصلاح کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی پیرا ہوتا ہے اور وہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ اور بعض قرأتوں میں بکسر لام مخلصین آیا ہے، تو مخلص کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ کریں، اس میں کسی دنیاوی اور نفسانی غرض اور شہرت وغیرہ کا دخل نہ ہو۔ اس صورت میں اس آیت کی مراد یہ ہوگی کہ جو شخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے میں اس کی امداد فرماتے ہیں۔ اسے یہاں پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف قرآن میں جس ہم یعنی خیال کو منسوب کیا گیا ہے وہ محض غیر اختیاری وسوسہ کے درجے کا ہم تھا، جو نہ کبیرہ گناہ میں داخل ہے اور نہ صغیرہ، بلکہ یہ معاف ہے۔ ترجمہ دیکھیں یہاں سے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے، وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ، دونوں دوڑے دروازے کو، وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ، اور عورت نے پاڑا اس کے کرتے کو یعنی یوسف علیہ السلام کے کرتے کو، من دبرن پیچھے سے، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے، لَدَ الْبَابِ، دروازے کے پاس، قالت، کہنے لگی، ما جزاؤ، کیا سزا ہے، من ارادہ بِأَهْلِكَ، ما جزاؤ، سزا نہیں ہے، من ارادہ، اس کے جو ارادہ کرے، بِأَهْلِكَ، تیرے گھر والوں کے ساتھ، سوءً، برائی کا، الا، مگر یہ ان یسجنا، یہ کہ اسے قید میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ قال، یوسف علیہ السلام بولے، ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے
خواہش کی ہے مجھ سے وشاہد شاہد من اہلہا اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے لوگوں میں سے ان کان قمیصہ اگر اس کا کرتا قد من قبل پٹا ہو آگے سے فصدقت تو یہ عورت سچی ہے وہ من الکاذبین اور وہ جھوٹا ہے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا قد من دبر پٹا ہو پیچھے سے فکذبت تو یہ عورت جھوٹی ہے وہ من الصادقین اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں فلما رأى قمیصہ جب دیکھا عزیز نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو قد من دبر تو وہ پٹا تھا پیچھے سے قال کہا انہ من کیدکن بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کا ان کیدکن عظیم البتہ تمہارا فریب بہت بڑا ہے یوسف اعرض عن ھذا یوسف علیہ السلام اعرض جانے دے عن ھذا اس ذکر کو واستغفری اور عورت تو توبہ طلب کر لذنب کی اپنے گناہ کی انک کنت من الخاطئین بے شک تو ہی گناہ گار تھی یہاں پر اس کی تفسیر دیکھیں واستبق الباب وقدت قمیصہ آیت میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس خلوت گاہ میں اس برہان ربی کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے باغ کڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے تو عزیز کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا وہ عزم کے مطابق نہ رکے تو کرتا پیچھے سے پڑ گیا مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے اور ان کے پیچھے زلیخا بھی تاریخی روایتوں میں ذکر ہے کہ دروازے پر تالے لگے ہوئے تھے جب یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے تو خود بخود وہ تالا کھل کر گر گیا جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کڑے ہیں ان کی بیوی ڈر گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لیے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کوئی اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسری جسمانی سزا دی جائے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہیں فرمانا چاہتے تھے مگر جب اس نے پیش قدمی کی تو یوسف علیہ السلام پر تہمت باندھنے کا اشارہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے مجبور ہو کر حقیقت کا اظہار فرمایا انہوں نے حقیقت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ ہی راودتنی عن نفسی یعنی یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پسلا رہی تھی یہاں پر عزیز مصر کے لیے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو معصوم اور محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے فرما دیتے ہیں اور عموماً ایسے موقع پر ایسے چھوٹے بچے سے ہی مقبول بندوں کی برات کا اظہار فرما دیتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور حکیمانہ انداز کی کہ یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گوارے کے اندر پڑا تھا اور کس کو گمان ہو سکتا تھا کہ یہ ان کی حرکتوں کو دیکھے گا اور سمجھے گا تو اس وقت اس بچے نے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی عطا کی تو اس بچے نے حکیمانہ انداز سے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھو کہ اگر وہ آگے سے پٹا ہے تب تو زلیخا کا کہنا سچا اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہو سکتے ہیں اور اگر کرتا پیچھے سے پٹا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہتی تھی فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور عزیز مصر یعنی یہ عزیز کی بیوی ان کو پیچھے سے پکڑنا چاہ رہی تھی تو اس وجہ سے ان کا کرتا پٹ گیا تو یہاں پر عزیز مصر نے کہا کہ انہم من کیدکن یہ تمہاری تدبیر ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا قید اور مکر شیطان کے قید اور مکر سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے قید کے متعلق تو یہ فرمایا ہے کہ وہ ضعیف ہے، ان قید الشیطان کان ضعیفا، اور عورتوں کے قید کے متعلق یہ فرمایا ان قیدکن عظیم، یعنی تمہارا قید، تمہاری تدبیریں بہت بڑی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد سب عورتیں نہیں بلکہ وہ ہی ہے جو اس طرح کے مکر و حیلہ مبتلا ہے۔ عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی خطا بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس واقعے کو نظر انداز کرو اور کسی سے نہ کہو تاکہ رسوائی نہ ہو۔ پھر زلیخا کو خطاب کر کے کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یعنی تم اپنی غلطی کی معافی مانگو کیونکہ تم سراسر خطا پر ہو۔ اس سے بظاہر یہ مراد ہے کہ وہ اپنے شوہر سے معافی مانگے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے کہ خود خطا کی اور تہمت ان کے سر پہ ڈال لی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، ترجمہ دیکھیں یہاں سے، اور کہنے لگی عورتیں اس شہر میں، امرات العزیز کہ عزیز کی عورت، تراود فتاحا خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے، ان نفسی اس کے جی کو، قد شغفہا حبا فریبتا ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، انا لنراہا فی ضلال مبین ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر، فلما پھر جب دیکھا، فلما سمعت پھر جب سنا بمکرہن ان کے فریب کو، ارسلت بھجوا دیا الیہن ان کو، وآتدد اور تیار کی لہن ان کے واسطے، متکان ایک مجلس، وآتت اور دی کل واحدتن ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں، منہن سکینا ایک چھری، وقالت اخرج علیہن اور بولی یوسف علیہ السلام کو کہ نکل آ ان کے سامنے، فلما رأینہ پھر جب دیکھا ان کو، اکبرنہ تو حیران رہ گئی، وقطعن ایدیہن اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ، وقلن حاشا للہ اور کہنے لگی کہ پناہ اللہ کی، ما ھذا بشر یہ تو آدمی نہیں، انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم یہ تو کوئی فرشتہ ہے بزرگ۔ قالت فذلکن الذی بولی یہ وہی ہے کہ تانا دیا کرتی تھی، لمتننی فی کہ تانا دیا تم نے مجھ کو، فی اس کے واسطے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ اور میں نے لینا چاہا تھا، عن نفسی اس سے اپنا مطلب، فاستعصم لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ اور اگر یہ نہ کرے گا وہ، ما آمرہ جو میں اس کو کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ تو اس کو ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور یہ ہوگا بے عزت میں سے۔ قال ربی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، رب السجن احب الیہ کہ خانہ مجھے بہت پسند ہے، مما یدعوننی اس جس کی طرف مجھے بلاتی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی اور اگر دفع نہ کرے مجھ سے، قیدہن ان کا فریب، اصب الیہن تو مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں بے عقلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ اور دفع کیا ان سے، قیدہن ان کی تدبیر کو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ البتہ وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد، ما رأوا الآیات ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد، لَيَسْجُنُنَّهُ کہ قید میں رکھے، حتی حین اس کو ایک مدت تک۔ تفسیر اس کی دیکھیں، وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا جب شہر کے عورتوں کو عزیز مصر کا حال معلوم ہوا کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے، تو شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی یہ غلام سے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی تھی اور ان کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو ہم تو کلی گمراہی پر دیکھتی ہیں۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن یعنی جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کا حال سنا تو ان کو ایک کانے کی دعوت پر بلا بھیجا۔ یہاں عورتوں کی تذکرہ کرنے کو زلیخا نے مکر کہا ہے، حالانکہ بظاہر انہوں نے کوئی مکر نہیں کیا تھا، مگر چونکہ خفیہ اس کی باتیں کرتی تھی اس لیے اس کو مکر سے تعبیر کیا۔
وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً یعنی ان کے لیے تکیوں سے مجلس آراستہ کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ السِّكِّينَ یعنی جب عورتیں آ گئی اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کانے اور پل حاضر کیے جن میں بعض چیزیں چاقو سے کاٹ کر کھانے کی تھی، اس لیے ہر ایک کو ایک ایک تیز چاقو بھی دے دیا، جس کا ظاہری مقصد تو پل کاٹنا تھا، مگر دل میں وہ بات پوشیدہ تھی جو آگے آتی ہے کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بے باختہ ہو گئی اور چاقو سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے. وقالت اخرج علیہن یعنی یہ سب سامان درست کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے جو کسی دوسرے مکان میں تھے، زلیخا نے کہا کہ ذرا باہر آ جاؤ. یوسف علیہ السلام کو چونکہ اس کی غرض فاسد معلوم نہ تھی، اس لیے باہر اس مجلس میں تشریف لائے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن یعنی ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یعنی پل کاٹتے وقت جب یہ حیرت انگیز واقعہ سامنے آیا تو چاقو ہاتھ پر چل گیا. قال فذلکن الذی لمتننی فیہ یعنی اس پوری آیت میں ہے کہ وہ عورت بولی کہ دیکھ لو یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے برا بلا کہتی تھی، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا اور آئندہ اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو بے شک اسے جیل جانا پڑے گا اور یہ بے عزت ہوگا. اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش ہو چکا ہے، اس لیے ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دمکانے لگی. بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت یہ عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. تو جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورتیں بھی اس کی موافقت اور تائید کر رہی ہیں تو ان کے مکر اور فریب سے بچنے کی ظاہری کوئی تدبیر نہیں ہو رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے رجوع کیا اور فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی یعنی میرے پالنے والے یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہیں اس سے تو مجھے جیل زیادہ پسند ہے. اگر آپ ہی ان کے مکر و فریب کو مجھ سے دفع نہ کرے تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم یعنی ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی اور ان عورتوں کے مکر اور فریب کو ان سے دور رکھا، بے شک وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی جال سے بچانے کے لیے یہ سامان فرما دیا کہ عزیز مصر اور ان کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی کی کلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا بہت چرچا تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ اپنے گھر میں جو شبہات پیدا ہوئے ہیں ان کا شبہات کا کوئی موقع باقی نہ رہے اور لوگوں کی زبانوں سے اس کا یہ چرچا ختم ہو جائے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین پھر عزیز اور اس کے مشیروں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا جائے، چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں بیچ دیے گئے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبق اچھی طریقے سے یاد کرے اور آگے دو رکوعات کا مطالعہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.